حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ کا غزوہ احد کا واقعہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بہادری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کی روشن مثال ہے۔ جب غزوہ احد شروع ہوا تو ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعد میں بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ کفار نے عقب سے حملہ کر دیا اور میدان جنگ میں سخت ابتری پھیل گئی۔ بہت سے صحابہ مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئے، جبکہ چند جان نثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹ گئے۔ انہی خوش نصیب صحابہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے تیر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ فوراً آگے بڑھے، اپنی ڈھال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی تاکہ اگر تیر آئیں تو ان کے جسم پر لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکیں۔ دشمن کے تیر مسلسل ان کی پیٹھ پر لگتے رہے، ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ ان کی پوری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی جان بھی چلی جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے تلوار بھی چلائی۔ اس سے پہلے غزوہ احد کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دشمن پر اس وقت تک وار کرنا کہ وہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ وہ اس کا حق ادا کریں گے۔ پھر میدان جنگ میں انتہائی شجاعت سے لڑے۔ ایک موقع پر ان کا سامنا ایک مشرک عورت سے ہوا جو مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہی تھی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو کسی عورت پر استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کی یہ ادا تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور دین کی خاطر قربانی، وفاداری اور ثابت قدمی مومن کی شان ہے۔ حوالہ: اس واقعے کا ذکر سیرت و تاریخ کی متعدد معتبر کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ ابن کثیر اور الطبقات الکبریٰ ابن سعد شامل ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں 11 ہجری مسیلمہ کذاب کے خلاف بھرپور بہادری سے جنگ لڑی۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مسیلمہ اپنے باغ حدیقۃ الموت میں چھپا ہوا ہے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دیوار پھلانگ کر باغ کے اندر داخل ہوئے تاکہ دشمن کا مقابلہ کرے۔ باغ کے اندر شدید لڑائی ہوئی، جس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔